ہم اور آپ الحمدللہ جامعہ انوارالعلوم کے سالانہ جشن دستار بندی اور رحمت عالم کانفرنس میں شریک ہیں۔ یہ ہماری سعادت مندی ہے اور اللہ تعالیٰ کرے کہ یہ چمن یوں ہی پھیلتا رہے، پھولتا رہے اور ترقی کی راہوں پر یوں ہی گامزن رہے۔ یہ تاریخ انسانیت میں ہی نہیں بلکہ اول تخلیق کائنات سے ہی ایک جنگ رہتی ہے، وہ ہے خیر کی جنگ اور شر کی جنگ۔ اور یہ جو شر ہے کبھی خیر خواہ ہو کے بھی آتا ہے۔ میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار صحابہ کرام کے درمیان زمین پر ایک سیدھی لکیر کھینچی، پھر اس کے دائیں طرف کچھ لکیریں کھینچی اور کچھ بائیں طرف لکیریں کھینچی، اور حضور نے فرمایا اے صحابہ بتاؤ یہ کیا ہے؟ تو صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانے۔ حضور نے فرمایا یہ جو درمیان والی لکیر ہے نا، یہ صراط مستقیم ہے، میرا راستہ ہے، اور اس کے جو دائیں طرف لکیریں ہیں یہ بھی گمراہیت کی لکیریں ہیں، اور بائیں طرف والے راستے یہ بھی گمراہیت کے راستے ہیں۔ یہ راستے مگر ہیں یہ گمراہیت کے راستے، اور یہ جو بیچ والا فرمایا راستہ ہے یہ میرا راستہ ہے۔ اچھا، اس راستے کے دونوں طرف کیوں لکیریں ہیں؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ کچھ افراد کی وجہ سے گمراہ ہوں گے، کچھ تفرید کی وجہ سے گمراہ ہوں گے، کچھ حد سے بڑھ کر گمراہ ہوں گے، کچھ تنزلی کا شکار ہوتے گمراہ ہوں گے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ بعض مرتبہ کچھ خیر خواہ اہل اسلام کے سامنے اور اس نفس مطمئنہ کے سامنے اور قوت رحمانی کے سامنے اس طرح بھی آتے ہیں کہ وہ اپنا بھلاپن ظاہر کرتے ہیں، ہمدرد ظاہر کرتے ہیں، مگر ایک مومن کی فراست یہ ہے کہ وہ اس پردے کے پیچھے دیکھ رہا ہونا چاہیے۔ ہمیں اس کے خلوص پر شک نہیں ہے، خلوص ٹھیک ہے، مگر اس کے بعد والی تباہی پر اگر کوئی نظر لے جا سکتا ہے تو وہ وارث علوم نبویہ ہی لے جا سکتا ہے۔ ہمیں آپ کا خلوص قبول ہے، مگر علماء کی ذمہ داری یہ ہے کہ اس کے بعد والی تباہی پر بھی نظر رکھے۔ مثال کے طور پر میرے اور آپ کے امام احمد رضا فاضل بریلوی، اور یہ بھی یاد رکھیں کہ ہر عالم ایسا نہیں کر سکتا، یہ علماء اہل سنت ہی کر سکتے ہیں، اس لیے کہ جب ہندوستان میں ایک چال چلی گئی، اور چال یہ تھی کہ ہندوستان کو دارالحرب ڈکلیئر کیا جائے، یعنی دارالحرب وہ جگہ ہوتی ہے جہاں مسلمانوں کو قیام کرنے کی اجازت نہیں ہوتی، ہجرت کر جانا چاہیے۔ تو یہاں باقاعدہ ایک اسکیم چلائی گئی کہ ہندوستان دارالحرب ہے، اور اس کا نقصان یہ ہوا کہ اس دھرتی سے لاکھوں مسلمانوں نے کوڑیوں کے بھاؤ اپنی جائیدادوں کو، اپنے کاروبار کو بیچا، اور یہاں سے ہجرت کی راستے میں کچھ مارے گئے، کچھ جہاں پہنچے انہوں نے بھی قبول نہیں کیا، کچھ واپس آئے تو کوڑیوں کے محتاج ہو گئے۔ مگر اس وقت جس مرد قلندر کی نگاہ نے اس کو بھاپا اور اس کے خلاف قلم اٹھایا، وہ میرا اور آپ کا امام احمد رضا فاضل بریلوی کی ذات تھی، اور آپ نے فرمایا سنو، جس بھارت میں معین الدین سو رہا ہو مسلمانوں، وہ دارالحرب نہیں دارالاسلام ہوا کرتا ہے۔ ارے جہاں پر تمہارے باپ دادا نے آ کر پرچم توحید کو گاڑا ہے، تم اسے چھوڑ کر کہیں نہیں جا سکتے۔ ارے سرکاریں بدلتی رہیں گی، فرق نہیں پڑتا، مگر تم ہندوستان میں اس لیے رہو گے کہ جب تک تم یہاں رہو گے پرچم اسلام بھی بلند رہے گا اور یہاں کی انسانیت بھی بچی رہے گی، کیونکہ یہاں تمہارا اس قوم سے مقابلہ ہے۔ اگر مقابلہ سے تم ہٹ گئے نا تو یہاں کے دوسروں کو یہ جینے نہیں دیں گے، کیونکہ ان کے ہاں پالیسی ہے جیو پر جینے نہ دو، جیو پر جینے نہ دو۔ مسلمانوں نے اس پالیسی کو آ کے بدلا اور فرمایا نہیں، بحیثیت انسان کوئی کسی قوم سے ہو، کوئی کسی قبیلے سے ہو، کوئی کسی کمیونٹی سے ہو، کوئی کسی مذہب کا ہو، بحیثیت انسان سب
لیے، تو اسلام نے بتایا کہ انسان اپنی پیدائش کے اعتبار سے غلام نہیں، اللہ نے آزاد پیدا کیا ہے۔ اچھا، میں تفصیل میں نہیں جاؤں کیونکہ وقت ہی نہیں ہے، مگر میں جو 2-4 باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں جامعہ کے تعلق سے، وہ یہ ہے کہ ایسا ہوا سیدنا ابراہیم علیہ السلام جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربانی کے لیے لے کر گئے، شیطان حضرت حاجرہ کے پاس آیا، کہنے لگا جانتے ہو ابراہیم کہاں لے گئے اسماعیل کو قربانی کے لیے؟ وہ انہوں نے کہا دعوت میں لے گئے، کہا نہیں وہ ان کو ذبح کر دیں گے۔ اب بتاؤ یہاں شیطان حضرت حاجرہ سے دشمنی کر رہا تھا یا ہمدردی کر رہا تھا؟ ظاہر سی بات ہے ہمدردی کر رہا تھا، مگر اس ہمدردی کے پیچھے ایک پیغمبر کو اس کے ارادے اور عزم سے روکنے کی پلاننگ تھی، اور ایک پیغمبر کو ذبیح اللہ ہونے سے روکنے کی پلاننگ تھی۔ تو گویا کہ خیر کا ارادہ لے کر آیا، مگر خیر کے ارادے کے پیچھے شر چھپایا تھا۔ اسی طرح ہر دور میں ہوتا رہا۔ مختصر میں پوری تاریخ کو بیان کروں، میں ہمدردوں کی ہمدردی کا منکر نہیں، مگر کچھ لوگ آئے اور کہنے لگے جامعہ انوار العلوم کو ہمارے حوالے کر دو، علماء ہم پر بھروسہ کرو، ہم تمہارا دین بدل دیں گے۔ میں نے کہا جس کے دین مدنی تاجدار نے بدلے ہو، تمہیں کی کیا ضرورت ہے اس کے دین بدلنے کی؟ ارے امت تم کہتے ہو مسلمان قوم مسلم کے یہ رہنما ڈیولپ نہیں ہو رہے، ترقی پذیر نہیں ہو رہے، ارے ہم صرف 1% ہیں علماء اور مدارس کے بچے، اور 99% مسلمانوں تم تو کالج اور یونیورسٹیوں میں ہو، تمہارے دین کیوں نہیں بدلتے ہیں؟ اللہ کی قسم تم چاہتے یہ ہو کہ رسول اللہ کی یہ سنت ہٹ جائے، کیونکہ جب کالج کی لیول سے بندہ آئے گا، جب یونیورسٹی کی لیول سے آئے گا، پھر وہ نعرہ کیا دے گا؟ وہ کہے گا داڑھی اسلام میں ہے، اسلام داڑھی میں نہیں ہے۔ میں نے کہا اسلام کا شعار داڑھی ہے، اگر تو داڑھی کی عزت نہیں کر سکتا تو دل میں محبت رسول بھی نہیں ہو سکتی ہے، اس لیے کہ محبت کا اتنی پہچان یہ ہے کہ جس سے محبت کرو اس محبوب کی اداؤں کو بھی اپناؤ۔ تو جامعہ انوار العلوم کے اساتذہ سے بھی کہا مدرسہ ہمیں گود دے دو، مولویوں تم صرف بیٹھ کے پڑھاؤ، باقی کام ہمارا، جس کا کام اسی کو ساجے بھائی۔ نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، جامعہ انوار العلوم رحمت عالم کانفرنس، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، جماعت اہل سنت۔ اذا وسد الامر الى غیر اہلہ فانتظر الساعہ، جب نااہل ذمہ داری سنبھال لے، حضور نے فرمایا قیامت کا انتظار کرو۔ ارے دنیا کی ہر آئیڈیالوجی کینسل ہو سکتی ہے، مگر محمد رسول اللہ کا ایک ایک جملہ اللہ کی قسم رہنما ہے، ہدایت ہے۔ اس لیے علماء کی خدمت کرنا چاہتے ہو، مدارس کی خدمت کرنا چاہتے ہو، ان کے خادم بن کے رہو۔ اچھا کچھ لوگوں کو کیونکہ پوری زندگی یا تو وہ خود سازشوں کے شکار ہوتے یا خود سازشی ہوتے، ان کو لگتا ہے اس مولوی کی تقریر کے پیچھے فنا ہوگا، یہ بڑی بات لگتی ہے۔ اور کچھ لوگوں کو لگتا ہے شاید، مجھے کئی بار لوگوں نے کہا تیرے پیچھے اوقاف کام کرتا ہے۔ میں آج اس ذمہ دار اسٹیج سے اپنی اوقاف ایڈمنسٹریشن کو کہنا چاہتا ہوں، اللہ کی قسم تم نے جو علماء کی تذلیل شروع کی ہے برداشت نہیں ہوگی۔ تم مولویوں کو سامنے بٹھا کے انہیں مجبور ثابت کرنا چاہتے ہو، جو مدرسے ہماری لوکل انتظامیہ چلاتی تھی، اوقاف کے آنے کے بعد وہ مدرسے ناکام ہو گئے ہیں۔ جموں کشمیر کے ہر ڈپارٹمنٹ کا بجٹ بنتا ہے،
ہیں, وہ ہمیں اپنا سمجھے نہ سمجھے, ہم اپنا سمجھتے ہیں انہیں. ہم پوچھنا چاہتے ہیں کہ تمہیں کیا غرض پڑی ہے؟ بابا میرا کی غلامی کم ہے جو تم جا کے وہابیوں کے گلے لگتے ہو ظالموں؟ تیرا کھائے تیرے غلاموں سے الجھے, تیرا کھائے تیرے غلاموں سے الجھے. ارے ہے منکر عجب کھانے گھرانے والے, کھاتا ادھر سے ہے گھراتا بھی ہماری طرف ہے, یہ ہم قبول نہیں کریں گے. یاد رکھیں ہمارا کوئی زمین کا جھگڑا دیوبندیوں سے نہیں ہے, ان کا ایک مولوی ہے اور میں سن رہے ہیں سبحان اللہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, علماء اہل سنت. ہمارے میں نے ایک دیوبندی مولوی کی گفتگو سن رہا تھا, مفتی صاحب نے ڈسکس بھی کی تھی. وہ کہتا ہے میں نے وفات کے مدرسے کے پرچے میں ڈالا کہ بریلوی رسول کے لیے کلی علم غیب مانتے ہیں, دیوبندی جزوی مانتے ہیں. تو میں نے لکھا کہ جزوی اعتبار کا تو مشرک تم بھی ہوئے نا, کیونکہ جب علم غیب خاصہ رسول اللہ کا ہے تو غیر کے لیے تھوڑا سا بھی ماننا شرک ہے. کہتا پورے وفات میں کسی نے اس سوال کا جواب نہیں لکھا. میں نے کہا او دیوبندیوں عقل بریلویوں سے ادھار لے لو. ارے تم عقیدہ توحید کو سمجھے ہی نہیں. اللہ کی عزت کی قسم, جو علم غیب میرے نبی کا ہے اس کا ایک ذرہ بھی مخلوق کے لیے ماننا شرک ہے. ہم تو رسول کے لیے علم غیب عطائی کے قائل ہیں, اور رب کے لیے عطائی ممکن نہیں ہے. رب کے لیے عطائی ممکن مگر وہابیوں کے ہاں ممکن ہے. مولوی اسماعیل دہلوی ان کا بانی لکھ گیا ہے کہ غیب کا آپ جان لینا جب چاہے معلوم کر لے, اللہ صاحب کی صفت ہے, اور جب نہ چاہے تو نہ معلوم کرے. مطلب یہ ہے کہ ان کے ہاں خدا بھی کسی سے معلوم کرتا ہے. ہم نے کہا ظالموں خدا علیم و خبیر ہے. ارے عالم الغیب ہونا اس کی صفت ازلی ہے, اور معلوم کرنے کی بات ہے تو یہ آمینہ کا لال معلوم کرتا ہے اور وہ رب سے معلوم کرتا ہے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں وہابیوں کے ہاں مزاروں پر بیٹھنا, مزار کا مجاور بننا, یہ سب شرک ہے. اور کچھ لوگ کہتے ہیں جی بڑی تکڑی خانقاہ کا بابا آیا تھا, اب تو سنیو تم کیا جواب دو گے. ارے ہم نے شخصیتوں کے کلمے نہیں پڑھے, ہم نے محمد الرسول اللہ کے کلمہ پڑھا ہے. انہیں مانا انہیں جانا, نہ رکھا غیر سے کام, للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. ارے ڈر اس کو ہوتا ہے جس نے پیچھے کچھ بچا کے رکھا ہو. اللہ کی قسم ہم نے تو ہر دور میں کشتیاں جلا دی ہوئی ہیں. ہمیں اس بات کی پرواہ نہیں کون راضی رہے یا کون نہ, اللہ راضی رہنا چاہیے, مدنی تاجدار راضی رہنا چاہیے. اور آخر میں یہ پیغام دے جاؤں, اوقاف اگر اپنے حالات کو نہیں سدھارتی ہے, ہمارے کئی مدرسے اوقاف نے برباد کیے, علماء کو اس پر توجہ دینا چاہیے. سائیں الہی بخش رحمت اللہ علیہ کا مزار بدل کوٹ میں, وہاں دینی کام اوقاف نے زیرو کر دیا ہے. اس کے ساتھ ڈھیریوں میں ہونے والا مذہب دین کا کام اوقاف نے علماء کو ہاتھ درجے مجبور کر دیا ہے. چھوٹا شاہ کا بھی کام کمزور ہوا ہے. اگر اوقاف نے اپنے آپ کو نہیں بدلا تو ہمیں اس کے خلاف اٹھنا ہوگا. ہم اوقاف سے پوچھیں گے کہ یہ اہل سنت کا مال ہے, تمہیں اس کا حساب دینا ہوگا, اور وہ کہیں گے تم ٹھیکیدار ہو. ہم ٹھیکیدار نہیں پر چوکیدار ضرور ہیں, اور چوکیدار کی ذمہ داری ہے وہ اس کی حفاظت کرے. اور اس کے ساتھ یہ پیغام اس پورے اسٹیج کا ہے, جامعہ انوار العلوم ہم سب کی شہرگ ہے. اچھا ہمارے کچھ لوگوں کو یہ بھی لگتا ہے, اور کچھ کو نہیں, میں بات سیدھی کرتا ہوں ٹرسٹیوں کو, وہ کہتے ہیں میں اس بات کا متمنی ہوں کہ جامعہ انوار العلوم میں ختم بخاری کب ہوگا, کیونکہ مجھے پھر وہاں جا کے سننا پڑتا ہے. جا تو وہاں سے ختم بخاری کا ایک ملا پکڑ لا, اور جامعہ انوار العلوم کے
ثانیہ کے طالب علم کے سامنے بٹھا تجھے پتہ چل جائے گا۔ ارے یاد رکھ، ہم گیدڑ نہیں پیدا کرتے، شیر پیدا کرتے ہیں، شیر۔ جو لوگ کہتے ہیں سنیوں کا ہی ذکر کرو، وہ فلاں کے ہاں سال میں اتنے پیدا ہو رہے، تمہارے ہاں تعداد کیا ہے؟ میں نے کہا ہم نے جہاں ایک پیدا کیا پورے میدان پر بھاری ہے۔ سو گیدڑ آگے بھاگتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ یہ امام احمد رضا کے جیالے اور ہم امام احمد رضا کے شعر ہے۔ یہ میرے رسول کے عشق سے اور عشق رسول کی تلوار ہاتھ میں لیے ہیں۔ ان کے سامنے معیار تعداد نہیں ہوتی، حق پر ہونا معیار ہوتا ہے۔ اس لیے کوئی ہمیں تعداد سے مرغوب نہ کرے۔ ہم کم انفیات قلیلات، بہت ساری چھوٹی چھوٹی جماعتیں اللہ کے حکم سے بڑی بڑی جماعتوں پر غالب ہوتی ہیں۔ ان کی تعداد کا کیا کہنا؟ اندرا مر جائے تو جا کے سمادھی پہ قرآن پڑھتے ہیں کہ کانگریس کچھ دے دے۔ اللہ اکبر۔ ہم کسی کی موت کے خواہ نہیں ہیں، ہم کہتے ہیں ہر بندہ سلامتی سے موت تک جیے، مگر ملک کا پرائم منسٹر چلا گیا، مجھے لگتا ہے اس کی سمادھی پہ بھی جا کے پڑھیں گے۔ کیوں؟ گنگا گئے تو گنگا رام، جمنا گئے تو جمنا داس۔ یہ دیوبندیوں میں ہے، ہمارے ہاں نہیں ہے۔ ہم نے ضمیر کا سودا نہیں کیا ہے۔ ارے میرا امام اس وقت جب انگریز کی حکومت تھی مجبوراً ڈاک ٹکٹ لگانا پڑتا تھا تو میرا امام الٹا کر کے لگاتا تھا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مسلک اعلیٰ حضرت۔ اور میں تاریخ یاد دلا دوں، اندرا نے ایمرجنسی لگائی اور فیصلہ یہ ہوا کہ جہاں کوئی مرد ملے اس کو پھنسی کر دو۔ ہاں نسبندی کر دو، جاؤ ملے لوگوں کو کھیتوں میں پکڑ کے، وہی نسبندی۔ ایک ہنگامہ کٹ رہا تھا، دیوبند سے بھی فتویٰ نکلا نسبندی حرام ہے۔ دیوبند کے اس وقت کے مطبین کو اٹھا کے اندر رکھا۔ نہیں سنیں میں تفصیل بیان کر رہا ہوں۔ ہاں کہاں نسبندی حرام ہے، مولوی خلیل کو اٹھا کے اندر رکھ دیا۔ تیسرے دن آل انڈیا ریڈیو پر خبر آئی اور اس کا زبانی بیان تھا، حکومت ہند کی مصلحت کے پیش نظر نسبندی حلال ہے۔ اس وقت تاجدار بریلوی حضور سرکار مفتی اعظم ہند علی رحمانی نے فتویٰ دیا نسبندی حرام ہے، حرام۔ جب دباؤ ڈالا، زور ڈالا گیا کہ اے مصطفیٰ رضا فتویٰ بدلو، کیونکہ لوگ ان کو پتا تھا فتویٰ کام کس کا کرتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں یہ فتوے کوڑیوں میں، اللہ کی قسم جب ایک فتویٰ آتا ہے تو تمہاری چیخیں دیوبند تک بلند ہوتی ہے۔ آج بھی ہمارا فتویٰ سوشل میڈیا پر تمہارا درد بیان کرتا ہے۔ اگر فتوے سے کچھ نہیں ہوتا تو درد کیوں ہوتا ہے؟ تمہارا درد بتاتا ہے کہ ہمارا فتویٰ کل بھی کام کرتا تھا جب حسام الحرمین کی شکل میں آیا تھا، اور ہمارا فتویٰ آج بھی کام کرتا ہے جب بھی امام احمد رضا فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان کے در سے آتا ہے۔ یہ فتویٰ اثر کرتا ہے تبھی تم چیختے ہو۔ تو حضور مفتی اعظم نے فتویٰ دیا کہ نسبندی حرام ہے، بڑا شور مچا، حکومت نے ایمرجنسی کا دور تھا، ایک پورے خاص کر پنجاب میں تو ایک طوفان مچا دیا تھا حکومت نے، تو ان کے سامنے کچھ مشکل نہیں تھا، دھمکی تھی وہ اصل بھی ہو سکتی تھی۔ انہوں نے کہا مصطفیٰ رضا فتویٰ بدلو، فرمایا نہیں یہ بریلی ہے، بریلی یہاں سے فتویٰ نہیں حکومتیں بدل جایا کرتی ہے، فتویٰ نہیں بدلا کرتا۔ وہی ہوا، اندرا کو جانا پڑا، مگر وہ فتویٰ آج بھی قائم ہے۔ اس لیے ایک تو یہ صاف لفظوں میں بیان ہے، خادم ہو کر علماء اہل سنت جامعہ انوار العلوم کی جو بھی خدمت کرے گا وہ ہمارے سروں کا تاج ہے۔ ٹرسٹ والے ہمارے بھائی ہیں، مگر یہ کہ ہمیں ان کی جہاں اصلاح کرنی ہوگی وہ کریں گے۔ آپ اور ہم الگ نہیں ہیں، مگر جب آپ الگ والوں کے ساتھ جا کے گلے ملو گے تو ہمیں اعتراض ہوگا، پھر ہم قبول نہیں کریں گے، اور اللہ جو ہے یہ صلح کلیت نہیں چلے گی۔ آج کل اکثر لوگ پوچھتے ہیں صلح کلی کون ہے؟ ایک بات میں سمجھا کے چلا جاؤں، ایک بار ایک
वजीर साहब थे, और अल्लाह ताला गरी के रहमत फरमाए मौलाना अब्दुल रशीद रजा नईमी साहब को। यकीनन उनके जिक्र के बाद जो है ये पुंछ की जो अहले सुन्नत की तासीस नो और दोबारा से जो उठना है, उनमें उनका खून जिगर शामिल है। अल्लाह उनके दर्जात को बुलंद रखे और उनके मिशन को जारी रखे। ये हजरत ने ही सुनाया था, तो मैं उनके ही जुबान के अल्फाज को आगे बढ़ा के चला जाऊं। एक बादशाह था, बादशाह के दरबार में एक काजी साहब थे, जो सवाल करो काजी जवाब देता। एक बार एक वजीर ने कहा कि बादशाह सलामत इजाजत दें, आज मैं काजी से कुछ सवाल करना चाहता हूँ। बादशाह ने कहा ठीक है पूछो। उसने कहा जी सवाल करो। तो वजीर ने कहा कि बादशाह काजी साहब ये बताइए, अगर इसके जवाब दुरुस्त भी है, क्योंकि मैं बात हिकायत कर रहा हूँ हिकायत समझाने के लिए, तो इसकी दलील मांगने की जरूरत है। काजी साहब से पूछा कि काजी साहब ये बताइए आसमान के सितारे कितने हैं? कहा जी दूसरा सवाल, कहा ये बताओ दुनिया में मर्द ज्यादा हैं या औरतें? कहा तीसरा सवाल, कहा ये बताओ दुनिया में औरतें जो है दुनिया का निस्फ कहाँ है? काजी साहब ने कहा मुझे टाइम चाहिए, मुताला करके आऊंगा बताऊंगा। काजी साहब घर गए, कहा पानी सब छूट गया। टेंशन बढ़ गई कि यार इतने बड़े दरबार का काजी जवाब नहीं दूंगा तो मुश्किल हो जाएगी। 3 दिन गुजर गए, दरबार में भी नहीं गए। काजी का एक धोबी था, उसने कहा हजरत इतने क्यों परेशान है? धोबी ने कहा, उसने कहा भाई तेरा अपना काम है, तू काम कर। कहने लगा नहीं फिर भी आप परेशानी बयान करें, बयान करने से भी काम हो जाती है। तो उसने कहा ये मसला है। कहा जाके दरबार में कह दे ये इस तरह के छोटे सवाल मुझसे ना किया करो, इसका जवाब तो मेरा धोबी दे देगा। उसने कहा दे देगा? बोले हाँ बिल्कुल दे दूंगा। चले गए दरबार में, ऐलान कर दिया। बोले अच्छा? बोले हाँ धोबी देगा। कहा कुछ शर्तें हैं? कहा शर्त क्या है? कहा एक सोटा चाहिए, एक डंडा चाहिए, एक गदा चाहिए। एक क्या चाहिए? गदा चाहिए। कहा ठीक है। दरबार में आ गया धोबी, कहा करो सवाल। उसने कहा बताओ आसमान के तारे कितने? कहा ये जिस गधे पर मैं सवार हूं ना, जितने इसके बाल है उतने ही आसमान के तारे हैं, और अगर मैं झूठ बोलता हूं तो तू गिन के बता। अगर मैं झूठ बोलता हूं तो अब जनाब वजीर साहब को तारे नजर आ गए। कहने लगे बादशाह सलामत मैं मुतमईन हूँ। जवाब ठीक है। कहा अच्छा मतलब दूसरी बात बताओ, कहा जमीन का निस्फ कहाँ है? वो घूमने लगे, और हकीकत ये है कि जमीन का सेंटर खाना काबा है। मगर उसने अपने हिसाब से जवाब दिया, इधर उधर घूमते हुए एक जगह डंडा गाड़ दिया। कहने लगा ये जमीन का निस्फ है, और अगर मैं झूठ बोलता हूँ इसको बोलो नाप के बता। सारी जमीन को नाप। तो वो फिर टेंशन में आ गया कि जमीन कहाँ नापता फिरूंगा। उसने कहा बादशाह सलामत ये भी ठीक है, मैं मुतमईन हूँ। कहा तीसरा सवाल, कहा दुनिया में मर्द ज्यादा है या औरतें? कहने लगे भाई, वो थोड़ी देर घूमता रहा, आगे आया। कहने लगा तो उसने क्या किया, घूमते घूमते वजीर को पकड़ा बाजू से और डंडे से सुताई शुरू कर दी। जब उसकी खूब चीखें निकली, बादशाह खड़ा हो गया। कहा भाई मारता क्यों है, सवालों के जवाब दे। उसने कहा बादशाह दरअसल बात यह है दुनिया में मर्द और औरत बराबर है, यही एक ज्यादा है। जब मर्दों को गिनता हूँ उधर खड़ा हो जाता है, औरतों को गिनता हूँ उधर खड़ा हो जाता है। बात समझ में आई? बहुत अच्छा। और कहा अगर मैंने गलत कहा है तो इसको बोलो गिन के बताए। तो वो मार खा के भी कहता था बादशाह जवाब सही है, मैं मुतमईन हूं। अब सुनो, लोग पूछते हैं सुलह कुली कौन है? तो यही है जो इधर भी खड़ा हो जाता है उधर भी खड़ा हो जाता है, इसके गले भी लगता है उसके गले भी लगता है। आई बात समझे? और ये सुलह कुली कयामत के दिन इसे अल्लाह मैदान महशर में खड़ा करेगा, और अब फरमाएगा जा आज एक तरफ हक वालों की जमात को खड़ा करेगा, दूसरी तरफ इन गुमराहों को खड़ा करेगा, और फरमाएगा जा तू फैसला कर जाना किधर है। तो कभी ये इस लाइन की तरफ बढ़ेगा फिर उधर बढ़ेगा, ये ऐसे ही घूमता होगा। अल्लाह फरमाएगा दुनिया में भी ये ऐसे ही था, कभी कहता था वो सही है, कभी कहता था वो सही है। और देखो हमने कभी डींगे नहीं मारी। तुम कहते हो हमारे मौलवी ने 50 साल में पुंछ में क्या कर दिया, अहले सुन्नत की प्रॉपर्टी में कब्जा किया और वक्त की हुकूमत के तलवे चाहते, और अब जो है तुमने हुकूमत के क्वार्टर अपने नाम करवा के उन जगहों पर मदरसा बनाया। अल्लाह की कसम जितने मदरसे हमारे सुन्नी उलमा ने बनाए हैं, अगर सब जमा कर लिया जाए तो तुम्हारा एक चुर्री में घुस जाएगा। बात करते हो हमने बहुत बड़ा मदरसा बनाया है,
نہیں رہی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ چاروں طرف ہے دین کے دشمن، بیچ میں تنہا میرا رضا، ایسے میں اسلام بچانا سب کے بس کی بات نہیں۔ السلام